اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے سالانہ ایونٹس تو آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن آج آپ کو ایک مدرسے کا سالانہ خوبصورت سا ایونٹ دیکھنے کو ملے گا، اور حفظ مکمل کرنے کے بعد والدین کی خوشی، اور ساتھ ہی اس خوبصورت سے ایونٹ میں حفاظ کرام کی شاندار انٹری۔ دیکھیں آگے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آج میں موجود ہوں جامعہ تاج الشریعہ PIV کالونی میں، جہاں رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جلسہ دستار فضیلت و تقسیم اسناد کی خوبصورت تقریب رکھی گئی ہے۔ تقریب کے آغاز سے پہلے اساتذہ نے طلباء کی شیلڈز کو ایک ترتیب سے رکھنا شروع کیا، اور یہ ہیں وہ خوبصورت سی شیلڈز جو حفظ، تجوید اور ناظرہ مکمل کرنے والے طلباء میں تقسیم کی جائیں گی۔ اور یہ ہے آج کی محفل کا خوبصورت سا اسٹیج، اور یہ ہے خوبصورت سا پنڈال جہاں ایک SMD بھی لگائی گئی ہے، اور اس خوبصورت سے ایونٹ کو FB پر بھی لائیو چلایا جائے گا۔ خیر، اب تلاوت کے بعد ایک اسٹوڈنٹ نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا۔ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ کیسے عرض کی جبریل نے شاہدی محترم۔ اور یہ ہیں مدرسے کے خوبصورت سے طلباء جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت سی ترتیب سے پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کچھ طلباء نے اسٹیج پر آ کر احادیث سنائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ ترجمہ: انسان کو گالی دینا گناہ کا کام ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ احادیث سنانے کے بعد طلباء واپس اپنی نشست پر چلے گئے، اور یہ بھائی اپنے گمبل کے ذریعے خوبصورت سے شارٹس لے رہے تھے۔ اس کے بعد کچھ طلباء سے سوالات کیے گئے جن کے انہوں نے بالکل صحیح جواب دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو اور کہاں پیدا ہوئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد طلباء کے اسپیچز کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں طلباء نے عربی، انگلش اور اردو میں اسپیچز کی۔ Hardship and difficulties, restrictions and oppositions. These schools have played an important role in the protection and survival of Islam. لا جنة ولا نار، لا أرض ولا سماء، فكان الله وعده۔ حضور علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے دیکھنا اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام زندہ ہیں۔ اسپیچز کے بعد ایک خوبصورت سا سیشن رکھا گیا جس میں 2 ٹیمیں بنائی گئیں۔ ایک ٹیم نے اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے اشعار پڑھنے تھے، اور دوسری ٹیم نے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے نور کے ٹکڑوں پہ ان کے بدر و اختر بھی فدا، مرحبا کتنی ہے پیاری ان کی دل بر ایڑیاں۔ اس خوبصورت سے سیشن کے بعد جناب علامہ قاری عبدالقیوم محمود نقشبندی صاحب تقریب میں تشریف لے آئے اور تقریب کا حصہ بنے۔ اس کے بعد ان کیوٹ سی چھوٹی سی بچیوں نے احادیث سنائیں، اور اب ادارے کی جانب سے آئے ہوئے تمام ہی معزز مہمانوں کو پھولوں کے خوبصورت سے ہار پہنائے گئے، اور اب پنڈال تقریباً فل ہو چکا تھا۔ اور اسی دوران حضرت علامہ قبلہ عبدالجبار احمد نقشبندی صاحب تقریب میں تشریف لے آئے، اور آپ رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں اور اس ادارے کو بھی چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد ادارے کے وہ عظیم طلباء پنڈال میں داخل ہوئے جنہوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، اور تمام ہی طلباء نے خوبصورت سا یونیفارم زیب تن کیا ہوا تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے بعد تمام ہی طلباء مخصوص بنائی گئی نشستوں پر بیٹھ گئے جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ اور ماشاءاللہ سے ان طلباء کے اساتذہ نے بھی بہت ہی خوبصورت ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حافظ طلباء کا ٹیسٹ لیا گیا جس میں وہ کامیاب ٹھہرے۔ اس کے بعد حفظ کے ساتھ ساتھ تجوید بھی مکمل کرنے والے طلباء کو جناب علامہ قاری عبدالقیوم صاحب نے سبق پڑھایا۔ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون۔ تجوید کے طلباء کے بعد حفظ کے طلباء کو اسٹیج پر مدعو کیا گیا جنہیں قاری عبدالرزاق صاحب نے سبق پڑھایا۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اس کے
کے بعد اس ننھے طالب علم نے بہترین انداز میں دعائے ختم القرآن کی، جس کے بعد علامہ عبد الجبار احمد نقشبندی صاحب کو اظہار خیال کی دعوت دی گئی، اور آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اظہار خیال کرتے ہوئے تمام طلباء کو مبارکباد دی، اور بالخصوص ناظم تعلیمات علامہ رضوان نقشبندی صاحب جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ اس کے بعد ناظرہ مکمل کرنے والے طلباء میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کی گئیں، اور تجوید کے طلباء میں بھی آئے ہوئے مہمانوں کے ہاتھوں سے شیلڈ اور اسناد دی گئیں، اور آخر میں حفظ مکمل کرنے والے طلباء کو شیلڈز دی گئیں اور ساتھ میں گون بھی پہنائے گئے۔ اور یہ ہیں وہ خوبصورت سے طلباء جنہوں نے اللہ کے پاک کلام کی تعلیم حاصل کی ہے، اور ایک حافظ قرآن کے باپ کی خوشی کا اندازہ آپ ان مناظر سے لگا سکتے ہیں۔ خیر، اب صلاۃ و سلام کے بعد شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام یاسین صاحب اور شیخ الحدیث حضرت علامہ اسماعیل ضیائی صاحب نے خصوصی دعا فرمائی، اور تقریب کے بعد ادارے کے آفس میں علامہ رضوان نقشبندی صاحب نے حضرت صاحب اور شیخ الحدیث صاحب کو خوبصورت سے تحفے پیش کیے۔ دعا کریں اللہ پاک اپنے دین کا کام ہم لوگوں سے اسی طرح لیتا رہے۔ اور میں قاری محمد شہزاد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اتنی خوبصورت سی تقریب میں مدعو کیا۔ اوکے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔